اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ ابراہیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب 13ویں پارے کی آخری سورہ ابراہیم کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے۔ چونکہ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اس لیے علامت کے طور پر اس سورت کا نام ابراہیم رکھ دیا گیا۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور مکہ کے آخری دور میں نازل ہونا بتائی گئی ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن کریم کی 14ویں سورت ہے، لیکن نزول سے اس کا شمار جو ہے وہ 76 کیا جاتا ہے، یعنی مکہ معظمہ میں ہجرت سے پہلے 75 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی اور 38 صورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں۔ اس صورت میں 7 رکوع ہیں اور اس میں 52 آیات بتائی جاتی ہیں کہ اس میں 52 آیات ہیں۔ اب اس کے مضامین کی بات کرتے ہیں۔ اس کے مضامین بھی وہی ہیں جو عموماً مکی صورتوں کے ہوتے ہیں۔ مکی صورتوں کے مضامین کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ ان کے کیا کیا ٹاپکس ہوتے ہیں، تو آپ چیٹ باکس میں جلدی سے ٹائپ کر کے بتائیے کہ مکی صورتوں کے کیا ٹاپکس ہوتے ہیں۔ کیونکہ مکہ میں جب مسلمان رہتے تھے تو تب بیسک جو ان کے عقائد تھے، جیسے کہ توحید، رسالت، قیامت، آخرت، ان کے بارے میں بات کی جاتی تھی، اور جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی تھی ان میں زیادہ تر توحید، رسالت، قیامت، آخرت، انہی چیزوں پہ زیادہ بات کی گئی ہے۔ اسی طرح سے سورہ ابراہیم میں بھی انہی چیزوں کے بارے میں زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ ابتدا میں قرآن مجید کی نزول کی غرض اس میں سمجھائی گئی ہے، اور پھر اس کی جو لوگ اس کی ہدایت سے منہ پھیرتے تھے، کتراتے تھے، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ یہ سلسلہ ہدایت قدیم سے قائم ہے اور بہت سے رسول اس کے قائم رکھنے کے لیے دنیا میں آتے رہے اور لوگوں کو راہ ہدایت دیتے رہے، اور بہت سے رسول اس کے قائم رکھنے کے لیے دنیا میں آتے رہے۔ جن قوموں نے رسولوں کا کہا مانا وہ تو سکسیسفل ہو گئے، اور جنہوں نے ان کا کہا نہیں مانا ان کا انجام بہت برا ہوا۔ مشرکین عرب اور کفار مکہ کو خصوصاً اس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کیے گئے ہیں، آپ کی اطاعت نہیں، سب کا بھلا ہے، ورنہ اللہ کی سلطنت تو ایسی کمزور نہیں کہ آپ اگر اس کی تابع داری کرو گے تو قائم رہے گی، ورنہ اس میں خلل آ جائے گا۔ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اگر تابع داری نہ بھی کرو تو اللہ کی عظمت ویسے ہی قائم رہے گی۔ پھر بتایا گیا ہے کہ شیطان انسان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے، اسے مختلف طریقوں سے بہکاتا ہے، لیکن انسان جب اس کے بہکانے کے وبال میں پھنس جاتا ہے تو وہ خود انسان پر سارا الزام رکھ کر چل دیتا ہے۔ انسان جب شیطان کے جھانسے میں آ جاتا ہے نا تو وہ سارا جو کیا دھرا ہوتا ہے نا وہ انسان پہ ڈال دیتا ہے کہ انسان نے ہی سارا کچھ کیا ہے۔ اب اگر آپ ایک غلط کام کر لیتے ہیں، گناہ کا کام کر لیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زنا کرتے ہیں، آپ غیر محرم کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے، لاسٹ میں جب اس کا نتیجہ نکلتا ہے آپ کسی کو یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تو شیطان نے کیا تھا۔ لوگ آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں کہ اس طرح آپ نے یہ برا کام کیا، آپ نے زنا کیا، آپ نے بد اخلاقی کی، آپ نے چوری کی۔ جب آپ چوری کریں، چوری کرنے والوں کو جب پولیس پکڑتی ہے، سزا شیطان کو تو نہیں دی جاتی، انسان کو دی جاتی ہے نا، کٹہرے میں انسان کھڑا ہوتا ہے نا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی زنا کرتا ہے، اس کے بعد کے جو اثرات ہوتے ہیں، جو معاشرے پہ پڑتے ہیں، جو فیملی پہ پڑتے ہیں، اور جس طرح سے سب کو بھگتنا پڑتا ہے، تو وہ شیطان تو نہیں بھگتتا، وہ کیا کرتا ہے، وہ صرف اس کو بہکاتا ہے، بہکانے کے بعد اسی کو مجرم بنا کے سب کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، حالانکہ بہکایا پھسلایا شیطان نے ہوتا ہے۔ لیکن اس چیز کو بتایا جاتا ہے واضح کر کے کہ شیطان آپ کو بہکائے گا، پھسلائے گا۔ شیطان کیا کہتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں میرے سامنے اکثر آ رہی ہوتی ہیں، اکثر گرلز مجھے کہتی ہیں کہ میم
ایون ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک لڑکی نے میرے سے کانٹیکٹ کیا، اس نے کہا کہ ایسا بھی ہوتا ہے، میرا منگیتر ہے، میرا فیانسی ہے، تو میں اس کے ساتھ ہماری باقاعدہ طور پہ انگیجمنٹ ہوئی ہے، رنگ پہنائی گئی ہے، سارا کچھ ہوا ہے، ہم فون کالز پہ بات کرتے ہیں اور فیملی کی پرمیشن سے بات کرتے ہیں، لیکن میرے دل کو سکون نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہو رہی ہیں، اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے، اس کو منگنی کو نا نکاح کا درجہ دے دیا گیا ہے، ہم لوگوں نے خود اس کو دیا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جو لڑکی کے فیملی والے ہیں یا جو لڑکے کے فیملی والے ہیں، وہ آپس میں ریلیٹیوز ہیں اور وہ بات بھی کرتے ہیں، لیکن لڑکی کہتی ہے کہ میم مجھے ایسے ہوتا ہے کہ میرے دل کو اطمینان نہیں ہے، مجھے لگتا ہے میں نامحرم سے باتیں کر رہی ہوں اور میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ اب میں بات نہیں کروں گی، لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ شیطان مجھے ایسے کہتا ہے کہ اگر آپ اس سے بات نہیں کرو گے، ہو سکتا ہے یہ کسی اور کے پیچھے چلا جائے، ہو سکتا ہے یہ رشتہ ٹوٹ جائے، ہو سکتا ہے یہ ہو جائے. اب شیطان اس کو ان ساری چیزوں میں پھنسا رہا تھا، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. جو چیز آپ کی ہے اس پہ کوئی دوسرا تیسرا چوتھا حق نہیں جما سکتا. جب آپ غلط طریقے سے غلط رشتوں میں، نامحرم رشتوں میں، غلط چیزوں میں پڑ جائیں گے نا، تو وہ چیزیں کبھی بھی آپ کے حق میں بہترین نہیں ہو سکتی. اس کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں وہ ضرور پڑتے ہیں. تو میں نے اس کو یہی چیز کہی کہ جو چیز آپ کی ہے وہ آپ کو ضرور مل کے رہے گی، اگر آپ اس کو حلال طریقے سے لینا چاہو گی. اگر آپ اس کو حرام طریقے سے لینا چاہو گی تو یہ کبھی بھی آپ کو مل کے نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اسی طریقے سے سارا الزام انسان پہ ڈال دیتا ہے، اور اس کی چالوں کے بارے میں ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیا. ہمیں آگاہ کیا ہے کس نے؟ قرآن نے آگاہ کیا ہے. ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا. سب سے پہلے ہمارے جو فادر ہیں حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے بھی بتایا. ان کے ذریعے سے ہم تک اتنی بڑی اگزامپل پہنچی ہے کہ انہوں نے جنت سے ان کو نکلوا دیا تھا. ٹھیک ہے، شیطان نے جنت سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نکلوا دیا تھا. ساری چیزوں کے پتہ ہونے کے باوجود ہم کیا کہتے ہیں؟ شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. جب ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں پھر ہم کہتے ہیں، پھر ہمیں تھوڑا سا ریئلائز بھی ہوتا ہے کہ میں شیطان نے مجھ پہ اثر کیا تھا، پھر ایسے ہو گیا تھا، پھر ایسے ہو گیا تھا. پھر کوئی چیز پلٹنے والی نہیں ہوتی. یاد رکھیے، جو بیٹی ہے، جو عورت ہے، اس کی جو عزت ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. اور یہ اگر ایک دفعہ خراب ہو جائے نا تو دوبارہ یہ پلٹنے والی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ فرمائے. لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں کو یہاں پہ واضح کری تھی کہ خود انسان جب بھی ہوتا ہے نا، کوئی بات کرے، کوئی کچھ کام کرے، کچھ بھی بہیو کرے، شیطان انسان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتا ہے، اسے مختلف طریقوں سے بہکاتا ہے. لیکن جب انسان اس کے بہکانے کے وبال میں پھنس جائے تو وہ خود سارے کے سارا الزام انسان کے سر پہ رکھ دیتے ہیں. اور کبھی کبھی انسان کو بہت سارے سبز باغ دکھاتا ہے. پھر سمجھایا گیا ہے کہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جس میں تم اللہ کے حکم کو مانو گے تو آپ کو آخرت کا عیش بھی حاصل ہوگا، دنیا میں بھی آپ کو آرام حاصل ہوگا، ورنہ مرنے کے بعد آپ کا کچھ نہیں بنے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی مکہ میں لے جا کر بسانے کا ذکر فرمایا گیا ہے اس صورت میں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے سے شیر خوار بچے کو جنگل بیابان میں اللہ کے حکم سے اکیلا لے جا کر چھوڑ دیا. پھر ان دعاؤں کا ذکر فرمایا گیا ہے جو آپ علیہ السلام نے وہاں مانگی. پھر یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ اللہ عز و جل کو اپنے اعمال سے غافل نہ سمجھو، وہ سب اس کی نگاہ میں ہے. اور قیامت میں جو بڑا ہولناک دن ہوگا، وہاں پر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. یہ ہے اس ساری صورت کا خلاصہ، جس کی تفصیلات انشاءاللہ جتنے بھی نیکسٹ ہمارے لیکچرز ہوں گے اس میں آپ کے سامنے آئیں گی. ہاں جی، اب ہم ابتدائی آیات کی طرف چلتے ہیں. الف لام را، حروف مقطعات، جس کی ڈیٹیل بہت دفعہ گزر چکی ہے، اور آپ سورۃ البقرہ کا لیکچر نکال کے اس کو سن بھی سکتے ہیں. کتاب، ایک کتاب انزلنا ہو، ہم نے اس کو اتارا، الیک کا آپ کی طرف، لتخرجا تاکہ آپ نکالیں، الناس لوگوں کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور نور کی طرف، باذن حکم سے، ربہم ان کا رب، الی صراط العزیز الحمید، ان کا رب جو کہ سیدھا رستہ کی طرف زبردست خوبیوں والا ہے. اللہ الذی،
اللہ وہ ہے جو کہ لہو اس کے لیے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، ویل خرابی ہے للذین، ویل خرابی ہے للکافرین کافروں کے لیے، من عذاب شدید اور بڑا سخت عذاب ہے ان کافروں کے لیے، شدید سخت قسم کا عذاب ہے۔ اب ان ابتدائی آیات کی تشریح بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے زمانہ میں دنیا بھر میں کوئی بھی فرقہ صحیح معنی میں خدا پرست نہیں تھا۔ اہل کتاب میں یہودیوں کی اس طرح سے حالت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے تو انہوں نے ان کو بھی نہیں مانا، بلکہ فساد، جنگ و جدال میں پڑ گئے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک تک تو اور بگڑ گئے تھے یہ جو یہودی تھے۔ رہے عیسائی تو 100-300 برس کے بعد تو ان کے مذہب میں بھی یہاں تک کہ تثلیث، الوہیت، مسیح اور صلیب پرستی نے رواج پا لیا تھا۔ یہ 3 چیزیں ان کے اندر پائی جا رہی تھیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی۔ ٹھیک ہے، اب دو پہلی یہ جو قومیں تھیں، ایک تو یہودی تھے اور دوسرے کون سے تھے؟ عیسائی تھے، جو کہ اہل کتاب تھے نا۔ اب ہم مشرکین مکہ کی تو بات ہی نہیں کرتے، مشرک کی بات نہیں کرتے، اب ہم ان کی بات نہیں کرتے جو کہ بتوں کو پوجتے تھے نا۔ پہلے ظاہری بات ہے جو اہل کتاب تھے ان کو بہت زیادہ اس لیے رسپیکٹ دی جاتی تھی کہ ان کے پاس کتاب کا نالج ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمائی گئی ہے۔ اب ان کا حال کیا تھا؟ جو یہودی تھے وہ اپنی کتاب کو بھی مانتے نہیں تھے، اور ان کی اصلاح کے لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے سولی پہ چڑھا دیا معاذ اللہ، اور اس طرح سے انہوں نے جنگوں جدال کیا، قتل کیا لوگوں کو، انبیاء علیہ السلام کو بھی قتل کیا، بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا۔ جو عیسائی تھے وہ 100-300 برس کے بعد تو ان کے مذہب میں بھی یہاں وہ تثلیث کا عقیدہ جو تھا کہ 3 خدا ہے معاذ اللہ، اور الوہیت، مسیح اور صلیب پرستی نے رواج پا لیا تھا، کہ بت پرست قومیں بھی ان سے پیچھے رہ گئی تھیں۔ عرب اور روم اور ہندوستان، ایران، چین کی بت پرستی اور آتش اور عناصر پرستی کا تو کچھ اس کے بارے میں بہت دور کا خیال تھا کہ یہ تو بہت دور کیا نا، لیکن جن کے پاس ریلیجیس بکس تھیں ان کا حال بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ تمام عالم تاریکی، کفر، الحاد، بت پرستی میں چھپا ہوا تھا۔ ایسے زمانہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بڑا احسان کیا کہ اس نے مکہ کے پہاڑوں میں ایک آفتاب ہدایت کو نکالا، جو کہ آیا تاکہ لوگوں کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لایا جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر کتاب ہدایت دے کر معمور فرمایا کہ آفتاب عالم یعنی قرآن پاک کی روشنی سے دنیا کو منور کر دیا جائے، لوگوں کو کفر سے، ظلم سے، عدم مساوات سے، اس طرح کی تمام جو تاریکی ان کے اندر پھیلی ہوئی تھی اسے نکال کر توحید، عدل، مساوات، ایمان، اصلاح کی روشنی کی طرف لایا جا سکے۔ اسی روشنی کے ذکر سے اس صورت کی ابتدا کی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن پاک کے نزول کا مقصد سمجھایا جاتا ہے، اور ارشاد فرمایا جاتا ہے۔ سورت کی ابتدا الف لام را سے کی گئی ہے، اور یہ حروف مقطعات ہیں جس کی تشریح سورہ بقرہ کی ابتدا اور گزشتہ صورتوں میں بھی ہو چکی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرما کر بتایا جاتا ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی عظمت شان کا اندازہ اس بات سے کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اتارنے والے اور آپ جیسی رفیع الشان شخصیت اس کی اٹھانے والی، اور مقصد بھی اس قدر اعلیٰ اور عرفہ بلند مرتبہ ہے جس سے بلند کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا۔ قرآن کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لایا جا سکے۔ اس میں وہ تمام مذاہب آ جاتے تھے جو اہل کتاب تھے، جن کو ریلیجیس بک مل چکی تھی وہ بھی اس میں انکلوڈ ہو رہے تھے، اور جن کے پاس کتاب نہیں تھی وہ تو ویسے ہی بھٹکے ہوئے تھے، وہ تمام لوگ اس میں آ جاتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم مقصد کے لیے قرآن پاک جیسی کتاب دے کر بھیج دیا۔ عرب کی زمین میں، عرب کے پہاڑوں میں یہاں سے آپ نے روشنی پھیلانی ہے جو تا قیامت روشنی پھیلتی رہے گی انشاءاللہ۔ وہ یہ کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے تمام دنیا کے لوگوں کو، خواہ وہ عرب ہوں، عجم ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، مزدور ہوں،
سرمایہ دار ہوں، بادشاہ ہوں، رایا، سب کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر معرفت اور ایمان و یقین کی روشنی میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے، اور صحیح معرفت الہی کی روشنی میں اس راستہ پہ جو چل پڑیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پہچاننے والے ہوں گے، وہ جنت کو گین کرنے والے ہوں گے، وہ جنت کو حاصل کرنے والے ہوں گے، اور جو تاریکی میں رہنا پسند کریں گے تو وہ ایسی کتاب نازل ہونے کے بعد بھی کفر و شرک اور جہالت اور ضلالت کے اندھیرے سے نہ نکلے تو ان کو سخت عذاب اور ہلاکت خیز مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آیت کے الفاظ میں یہ نہیں کھولا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے ذریعے کس طرح لوگوں کو اندھیرے سے نجات دلا کر روشنی میں لائیں گے، لیکن اتنی بات ظاہر کی گئی ہے کہ کسی کتاب کے ذریعے کسی قوم کو درست کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کتاب کی تعلیمات اور ہدایت کو اس قوم میں پھیلا دیا جائے اور سب کو اس کا پابند کر دیا جائے۔ مگر قرآن کریم کی ایک مزید خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی تلاوت اور بغیر سمجھے ہوئے اس کے الفاظ پڑھنا بھی انسان کے نفس پہ خاصا اثر انداز ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا تو اگر ہمیں اس کے میننگز نہیں پتا ہوتے، جب ہم اس کی ریسیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اس کی قرات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے تجوید کی کلاس میں بتایا تھا کہ قرات کیا ہوتی ہے، قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا قرات کہلاتا ہے، اور تجوید کیا ہوتا ہے، ود کریکٹ پروننسیشن، قرآن کی ادائیگی صحیح تلفظ کے ساتھ کرنا کیا ہوتا ہے، تجوید ہوتا ہے، اور اچھی آواز خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا قرات ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جب بھی آپ قرات سنتی ہیں نا، آپ تلاوت سنتی ہیں، آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، آپ کو مزہ آتا ہے سننے میں، آپ کا دل کرتا ہے قرآن کو سنیں۔ آپ خود بھی جب قرآن کریم پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ایک لفظ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 نیکیاں دی جائیں گی، اور اس لیے ہمیں اس کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں تو ہم اس کے اندر کھوتے چلے جاتے ہیں، ہم اس کو بڑے مزے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، قرآن میں کیا باتیں کی گئی ہیں، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ قرآن ہے، اس میں یہ بات کی گئی ہے، اس قرآن کا مفہوم یہ ہے۔ اب ہم نے جیسے سورہ رعد کی ہم نے تفسیر پڑھی تھی، اور سورہ رعد کی تفسیر پڑھ کے بہت ساری گرلز کہہ رہی تھی میم مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ رعد کا مطلب کیا ہوتا ہے، گرج ہوتا ہے، چمک ہوتا ہے، اور جب بادلوں کی گرج ہوتی ہے تو وہ رعد نامی ایک فرشتہ ہوتا ہے جو کہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو سب لوگ حیران ہو رہے تھے کہ اچھا اس میں یہ ساری چیز ہوتی ہے، اور یہ اس طرح سے قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے، اور ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہوتے تھے کہ یہ جو بادل گرجتے ہیں ہم چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے، یہ تو فرشتہ ہے رعد جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی آواز کیسی ہوتی ہے، اتنی دردناک ہوتی ہے کہ ہم اس سے دل جو ہے اسے دہل جاتے ہیں، دل ہمارے ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر اس کے جو ہم پہ اثرات ہیں وہ اور طریقے سے واضح ہوں گے، اور اگر ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے ویسے اس کی تلاوت کریں گے تو کیا ہوگا کہ پھر بھی ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے، پھر بھی ہمیں پڑھنے میں سکون آ رہا ہوتا ہے، پھر بھی ہمیں اس کو بغیر سمجھے ہوئے بھی اس کے الفاظ کو پڑھنا بھی انسان کے دل پہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کو برائیوں سے بچنے میں بڑی مدد دیتا ہے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اگر آپ اس کو سمجھ کے نہیں بھی پڑھتے، صرف آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو برائیوں سے بچنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ کم از کم کفر و شرک کے کیسے ہی خوبصورت جال کیوں نہ ہو، قرآن پڑھنے والا اگرچہ بغیر مطلب اور معنی سمجھے ہوئے بھی قرآن کو پڑھے تو کبھی بھی ان کے چنگل میں یا دام میں نہیں پھنس سکتا۔ ہندوستان میں ہندوؤں کی تحریر جو تھی، انہوں نے کافی تحریریں لکھی، لیکن اس کے زمانہ میں بھی لوگوں کو مشاہدہ ہو چکا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والے نہیں تھے، لیکن قرآن کو پڑھتے تھے، گھروں میں قرآن پڑھنے کا رواج تھا، تو کیا تھا وہ ان جیسے وہ ان کی کسی بھی چال میں نہیں آئے۔ پھر اسی طرح سے بہت سارے عیسائی جو تھے انہوں نے مسلمانوں میں کے ہر خطے میں جا کے ہر علاقے میں جا کے ان کے ایریے میں جا کے انہیں طرح طرح کے سبز باغ دکھائے، سنہرے جال لیے ان کے آس پاس پھرتے رہے۔ ایون آپ کو شاید یاد ہو کہ جو زلزلہ آیا تھا نا 5 دسمبر، وہ تھا دسمبر تھا شاید، میرے ذہن سے نکل گیا، ایک دفعہ بہت زیادہ زلزلہ آیا تھا، تب بھی بہت ساری عیسائی ان کی ایسی تنظیمیں آئی تھیں جنہوں نے آ کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ آپ اپنا مذہب چینج کر لیجئے، یا جیسے سیلاب آتا ہے
اور زلزلہ آتا ہے، اس طرح کی جب آفات آتی ہے نا تو لوگ بہت زیادہ مصیبت میں ہوتے ہیں، دین ان کو ایسی چیزیں دی جاتی ہیں، ان سے کہا جاتا ہے آپ اپنا مذہب چینج کر لیجیے، جب آپ اپنا مذہب چینج کر لیں گے تو پھر ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے، آپ کو باہر فلیٹ دیے جائیں گے، آپ کو باہر گھر دیا جائے گا، آپ اس طریقے سے اپنی لائف کو گزاریں گے۔ اور ان کے اندر بہت سارے ایسے وہ ان کے پاس پمفلٹس بھی ہوتے ہیں، کتابچے سے ہوتے ہیں، جن کو وہ تقسیم کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے ریڈنگ کرنی ہے۔ اور اسی طریقے سے کہ صرف عیسائیت کا کام نہیں ہے، یہودیت کا بھی یہی کام ہے، اس کے علاوہ یہ جو ہوتے ہیں قادیانی قادیانی ان چیزوں میں بہت زیادہ ملوث ہے، ٹھیک ہے۔ قادیانی بھی اس چیز کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں، نام نہاد مسلم ہوتے ہیں لیکن وہ مسلم نہیں ہوتے، نان مسلم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ طرح طرح کے سبز بات دکھاتے ہیں، لیکن جو قرآن کو پڑھنے والے ہوتے ہیں اور جو قرآن کی تلاوت سے جو گھرانے قرآن کی تلاوت سے غافل نہیں ہوتے، خواہ وہ جاہل ہونے کی وجہ سے یا نئی تعلیم کی ان کے پاس نہ ہو، پڑھنا لکھنا نہ جانتے ہو، صرف قرآن کا پڑھنا جانتے ہو، عربک پڑھنا جانتے ہو، ٹرانسلیشن ان کو نہیں آتی ہو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی اس طرح سے گمراہی سے محفوظ رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر دیکھیں ہم اپنی مدرس کی بات کریں یا ہم اپنے مطلب ایسے ہم اپنے نانا نانی کی بات کریں، اپنے اباؤ اجداد کی بات کریں، تو وہ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے اسکول میں بھی کبھی دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو لیکن قرآن پڑھنا جانتے تھے، قرآن پڑھنا جانتے تھے، تو جس کی وجہ سے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگوں کو بھی پیدا کر دیا جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے آگے پہنچانے والے بن گئے، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسی نیکی ہوتی ہے یا قرآن سے اتنی محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں کی نسلوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرما دیتا ہے جو قرآن کو آگے لے کے چلنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ یہی وجہ آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بنا دیا، اور یہ ایسی کتاب ہے اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ اس کو سمجھ کے نہیں پڑھ سکتا تو کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گھرانوں کو بھی اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں، اور صرف قرآن ریڈنگ کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ فرماتا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم اس لیے نازل کیا گیا کہ سب انسانوں کو اندھیرے سے نکال کر اللہ کے راستے کی روشنی میں لے آئے، مگر جو بد نصیب قرآن ہی کے منکر ہو جائیں تو اپنے ہاتھوں کو اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہے ہیں۔ جو لوگ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے ہی کے منکر ہیں تو وہ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شدید کی وعید انہی سے مراد ہے۔ تو اس سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا جو عملاً قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، نہ تلاوت سے ان کا کوئی واسطہ ہے، نہ ان کو سمجھنے سے ان کا کوئی واسطہ تعلق ہے، عمل کرنے سے ان کا تو وہ تو بہت دور کی بات ہے نا۔ تو وہ بد نصیب مسلمان بھی اسی زمرے میں آ جاتے ہیں کہ جو قرآن کو جنہوں نے عرصہ دراز ہوا ہوتا ہے، قرآن نہ تو کھول کے پڑھا ہوتا ہے، نہ اس کی ریڈنگ کی ہوئی ہوتی ہے، نہ اس کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، بلکہ کبھی زندگی میں یاد آ جائے کہ گھر میں قرآن پڑھا ہوا، اس کے اوپر ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، اس کو جھاڑ کے پڑھا جائے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وعید جو ہے ان کے لیے بھی سنائی گئی ہے، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، کہ جو قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، قرآن کی طرف سے منہ موڑے ہوئے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا؟ شدید قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ ان آیات کا جو آخری جملہ فرمایا گیا ہے وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، یعنی جو لوگ اس نعمت قرآن سے منکر ہیں اور کفر و شرک کے اندھیرے ہی میں رہنے کو پسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے ویل ہے۔ ویل کہتے ہیں ایک بربادی کو بھی کہتے ہیں، ہلاکت کو بھی کہتے ہیں، لیکن بعض مفسرین کے اکارڈنگ ویل ایک وادی کا نام ہے، اور جس سے جہنم دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، جو کہ اتنی خوفناک وادی ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ اعلم، جس میں بہت بربادی ہے، ہلاکت ہے، اور اس عذاب شدید سے بھی وہ پناہ مانگتی ہے جو کہ ان پر آنے والا ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے قرآن کریم جیسی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی صحیح قدردانی اور شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین، وہ جو کہ یستجیبون، پسند کرتے ہیں، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، علی الآخرتی، آخرت پر، ویصدون، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، ویبغونہا، اور اس میں سے ڈھونڈتے ہیں، عوجاً، دوسرے طریقے، اولئک، یہی لوگ ہیں، فی میں ضلال بعید، دور کی گمراہی میں۔
ان کافروں کو جو دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے رستے سے روکتے ہیں اور اس میں طرح طرح کی خرابیاں تلاش کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں، ایسے لوگ بڑی دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جن کفار اور منکرین قرآن کو سابقہ آیات میں عذاب شدید کی وعید سنائی گئی، ان کی علامات اور آثار ان آیات میں بتائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی علامت کیا بتائی گئی ہے؟ ان کی سب سے فرسٹ کوالٹی کہہ لیں یا علامت کہہ لیں وہ یہ بتائی گئی ہے، یستجیبون یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی جنہیں ساری فکر بس اسی دنیا کی ہے، آخرت کی پرواہ نہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا یہی دنیا اور شب و روز اسی کی محبت اور فکر میں یہ غرق رہتے ہیں۔ دنیا کے فائدے، اس کی لذتیں، اس کی آسائشیں، یہی وہ سارا کچھ ان کو لگتا ہے کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، ہم اس کو انجوائمنٹ میں گزار لیں تو اس سے کیا ہوگا، یہی ہماری ایسی زندگی ہے اس میں جتنا ہم نے انجوائے کرنا ہے، جتنا ہم نے اپنی طرح طرح کی ایسی ایکٹیویٹیز پا لینی ہے جو کہ نہ تو دنیا میں ان کا کوئی فائدہ ہوگا نہ ہی آخرت میں ان کا فائدہ ہوگا، اور وہ اسی چیز میں غرق رہتے ہیں، دنیا کی محبت میں، اس کی فکر میں غرق رہتے ہیں۔ مگر آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا کا کوئی نقصان اور کوئی خطرہ برداشت نہیں کر سکتے۔ غرض یہ کہ وہ دنیا پر ایسے دل اپنا پھینکے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی بنسبت آخرت کے زیادہ پسند کرتے ہیں اور دنیاوی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور یہ منکرین قرآن کی پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت کیا بتائی گئی ہے کفار و منکرین قرآن کی؟ یہ دوسری علامت بتائی گئی ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ ایک تو وہ خود نے قرآن پہ عمل کر رہے ہوتے، ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے نا، اسی میں جتنا ہم نے ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، جس طریقے سے ہم نے زندگی گزارنی ہے، اسی میں گزار لی جائے۔ دوسری چیز وہ کیا کرتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی وہ اللہ کے رستے سے دوسرے لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ خود تو وہ اللہ کے رستے پہ ہوتے نہیں ہیں، باقی جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں نا، ان کے فیلوز ہوتے ہیں، ان کی کمپنی میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دوست ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ لائک آپ کی کوئی دوست ہیں، اگر آپ ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، ٹھیک ہے، یا وہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتی ہیں، قرآن کلاسز اٹینڈ کرتے ہوئے دیکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں یہ تو بہت زیادہ مولانی بن گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے ان کی کیا علامت بتائی گئی ہے، جو کہ قرآن کے منکر ہیں، جو قرآن کو، جن کی فرسٹ پرائیورٹی قرآن نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی وہ خود اپنی ذات ہی سے گمراہ نہیں ہوں گے بلکہ دوسروں کو بھی راہ حق سے روکیں گے، کبھی دنیاوی لالچ دے کر، کبھی باپ دادا کی تقلید کی تعلیم دے کر، کبھی کوئی شیطانی کرشمہ دکھا کر، جیسے دنیا کی محبت میں خود پھنسے ہوئے ہیں، دوسروں کے لیے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ بھی دنیا کی محبت میں پھنسے رہیں۔ پھر ان کی تیسری خصلت یا علامت بتائی گئی ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے سیدھے رستے میں طرح طرح کا ٹیڑھ پن نکالتے رہتے ہیں، یعنی انہیں یہ فکر رہتی ہے کہ اللہ کے دین میں کوئی عیب نکالیں معاذ اللہ، اور سیدھے راستے کو ٹیڑھا ثابت کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس پر اعتراضات اور لوگوں کو لعن طعن کا موقع ملے معاذ اللہ۔ اور اس جملہ کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ اس فکر میں بھی رہتے ہیں کہ اللہ کے راستے یعنی قرآن و سنت میں کوئی چیز ان کے خیالات اور خواہشات کے مطابق مل جائے تو اس کو اپنی حقانیت کے دلائل پیش کر کے لوگوں کو اس سے ہٹانے کی کوشش کریں۔ الغرض منکرین قرآن کی یہ 3 خصلتیں بتا کر ان کا انجام بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ صحیح راستے سے بھٹک کر بہت ہی دور جا پڑے ہیں، اللہ کی سخت عذاب، اللہ کی سخت مار کے مستحق ہیں۔ تب ہی ان کی آنکھ کھلے گی جب یہ عذاب کو دیکھ لیں گے، جب یہ دور کے عذاب کو دیکھ لیں گے، فی ضلال بعید، جو کہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں کفار و منکرین کی یہ 3 خصلتیں بیان کرنے سے اہل اسلام کے لیے یہ تعلیم اور ہدایت ہے کہ مسلمان کے پیش نظر حیات اخروی ہونا چاہیے، مسلمان کی ہمیشہ نظر آخرت پر ہونی چاہیے، دنیاوی زندگی اس کا اصل ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلمان کو نہ صرف خود راہ راست پر مستقیم ہونا چاہیے بلکہ اپنے جتنے فیلوز ہیں، اپنے جتنے ساتھی ہیں، اپنے جتنے دوست ہیں، فرینڈس ہیں، ان کو بھی اس کام کے لیے ان کو چاہیے کہ ان کو بھی انوالو کریں،
تو یہ ہوگا کہ جب تک وہ قرآن پہ لگی رہیں گی، قرآن کے رستے پہ لگی رہیں گی، اللہ رب العزت کے رستے پہ لگی رہیں گی، دین کے رستے پہ لگی رہیں گی، اس کو پھیلاتی رہیں گی، تو جو اس کی وجہ سے دین کے رستے پہ آیا، اللہ رب العزت اس کا ثواب بھی دونوں کو عطا فرمائے گا۔ اب جو انوائٹ کرنے والی ہیں نا، دین کے لیے انوائٹ کرنے والی ہیں، ان کا ثواب دگنا ہو جائے گا۔ ایک تو وہ خود دین پہ عمل کرتی رہی، پھر وہ دین پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جس کو انوائٹ کیا تھا وہ بھی دین پہ عمل کرتی رہی، تو کیا ہوگا؟ ڈبل ثواب مل جائے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور ہم نے تمام پیغمبروں کو انہی کی قومی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان سے احکام الہیہ کو بیان کرے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پھر جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے راہ ہدایت عطا کر دے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، ان اخرج قومک من الظلمات الى النور وذکرہم بأیام اللہ، اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لائے، تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے اور ان کو اللہ کے معاملات یاد دلائے جائیں۔ بلا شبہ ان معاملات میں عبرتیں ہیں، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ان معاملات میں عبرتیں ہیں ہر صابر اور شاکر کے لیے، ہر صبر کرنے والے کے لیے، ہر شکر گزار کے لیے۔ اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ساری حکمتیں اور عبرتیں پوشیدہ ہیں۔ اب جو پہلے ہم نے آیات ڈسکس کی تھی ان میں یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن پاک کا نزول اس لیے ہوا کہ لوگ جہالت میں، تاریکی میں، کفر و شرک میں مبتلا تھے، ان سب کو نکال کر ایمان اور ہدایت کی روشنی میں لے آیا جا سکے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پہاڑوں میں، عرب کے پہاڑوں میں، صحراؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، اور دنیا کا سب سے بہترین دین اسلام اور سب سے بہترین کتاب جو کہ لاسٹ بک ہے، لاسٹ ریلیجیس بک ہے، اس کے بعد کوئی دوسری تیسری کتاب نہیں آنے والی، اور آخری پیغمبر یہی ہیں، ان کے بعد کسی پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اور پہلے آنے والی کتابیں بھی جو تھیں وہ ساری کی ساری منسوخ ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا کہ سب کو کفر و شرک کی تاریکی سے نکال کر ایمان اور ہدایت کی روشنی دی جا سکے، لیکن یہ غرض اسی وقت پوری ہو سکتی تھی کہ قرآن براہ راست جس قوم میں نازل ہوا وہ اس کے میننگ سمجھ سکے، وہ اس کو سمجھ سکیں، اس کے میننگز کو سمجھ سکیں، اور اس کا جو مطلب ہے اس کو صحیح سے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اگر اس قوم کی زبان کو چھوڑ کر کسی دوسری زبان میں قرآن نازل ہوتا تو اس قوم کو مطلب سمجھنے میں کافی مشکل پیش آتی۔ چنانچہ اسی مصلحت کو پیش نظر رکھ کر قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا گیا، سب سے میٹھی زبان میں نازل فرمایا گیا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت میں روئے زمین کے تمام جن و انس جس میں شامل ہیں، تاہم جس قوم میں سے آپ اٹھائے گئے ہیں اس کی زبان عربی تھی، اور چونکہ عرب ہی آپ کے اولین مخاطب تھے، سب سے پہلے انہی کو مخاطب کیا گیا تھا، اس لیے عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآنی تعلیمات اور احکامات کو سمجھنا اور محفوظ کرنا عربوں کے لیے، کہ ایک تو ان میں ایسا بھی تھا کہ وہ لوگ نا کم پڑھے لکھے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں قرآن کو نازل کر دیا تاکہ یہ لوگ پہلے اس کو سمجھ سکیں، پھر بعد میں اس کے باقی زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی، پھر ہماری زبان میں جب تک ہم تک پہنچا، پھر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہو سکے کہ ہم سمجھ سکیں کہ قرآن جو ہے اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے، پھر ہم اس کو اردو میں پڑھ سکیں، پھر ہم اس کو اردو میں آگے پہنچا سکیں، ٹھیک ہے، پھر مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہوتے رہے۔ تو پیغام جو دیا گیا تھا، پیغام ہدایت ان کی قومی زبان میں دیا گیا تاکہ یہ لوگ اس کو صحیح سے سمجھ سکیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت میں رہ کر قرآنی علوم حاصل کیے، پھر وہ مشرق و مغرب میں اس طرح سے پھیلے، اور کہ ہر ذی روح نے، ہر انسان نے اس چیز کو دیکھا، چاہے وہ مسلم ہے، نان مسلم ہے، وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک کتاب ہے، مسلمانوں کی ایک کتاب ہے جسے مسلمان بہت پیار کرتے ہیں۔ اب کچھ جیسے کہ لاسٹ لیکچر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا، اگر تو آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو
اس کا زیادہ ثواب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اس کے میننگ سمجھے بغیر بھی قرآن کی ریڈنگ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک لفظ پڑھنے پہ 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر جسٹ ریڈنگ کریں گے، قرآن کی تفسیر، ترجمہ، ٹرانسلیشن اس کو نہیں بھی سمجھیں گے، اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کا بہت اعلیٰ درجے کا ثواب ہے۔ لیکن اگر جسٹ ریڈنگ کریں گے، قرآن کی ریسیٹیشن کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ان لوگوں پر ایسی رحمت اور برکت ہوگی کہ وہ کبھی بھی گمراہی کے پاس نہیں جائیں گے، گمراہی ان سے بہت دور رہے گی۔ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی فتنہ، کوئی شیطان کا وار ان لوگوں پہ نہیں چل سکے گا، جیسے کہ لاسٹ لیکچر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اسی زبان میں نازل فرمایا جس زبان میں جہاں پہ نازل کیا گیا تھا وہاں کے لوگ اس کو سمجھ سکتے تھے، یعنی عربیوں کی بات کی جا رہی ہے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قومی زبان میں پیام ہدایت دے کر بھیجا تاکہ واضح طور پر کھلم کھلا قوم والوں کو پیغام الہی پہنچایا جا سکے اور ان کو ہدایت مل سکے۔ ہر قوم میں ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے جو بڑا ہٹ دھم ہوتا ہے، بڑا ضدی کہہ لیں، اس طرح کا طبقہ ہوتا ہے، اور باوجود اس کے کہ پیغمبر ان کو تبلیغ کرتے رہے، انہیں تلقین کرتے رہے، انہی کی زبان میں ان کو سمجھاتے رہے جس سے ساری قوم جو ہے اس کو سمجھ سکتی تھی، پھر بھی قوم کے ہر ایک فرد کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ جو لوگ ہدایت کو لینا چاہتے ہیں اللہ انہیں کو ہدایت دیتا ہے، اور جو بدبخت ہیں اور جو کہ ڈٹے ہوئے ہیں، جو ضدی ہیں، جو کہ ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے تھے، پھر ایسے لوگ تھے جو کہ ہدایت جن تک پہنچ ہی نہیں سکی، جن کے دلوں تک ہدایت نہیں پہنچ سکی اور وہ ہدایت کو لے نہیں سکے۔ اب یہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے اور کون سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہدایت سے بڑے دور ہو جاتے ہیں۔ ہدایت اللہ انہی لوگوں کو دیتا ہے جو ہدایت کو لینا چاہتے ہیں۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھیں ہر مسلم ہدایت کو لینا چاہتا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، ہر مسلم ہدایت کو لینا نہیں چاہتا۔ ہدایت جو لینا چاہتا ہے وہ اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، وہ اس کے لیے اللہ کے نزدیک آتا ہے، وہ اس کے لیے دیکھیں جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے نا وہ چیز آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جاتی ہے، جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوتا نا وہ چیز آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ جو اللہ میں انٹرسٹ لیتا ہے، جو قرآن میں انٹرسٹ لیتا ہے، جو اس کی کتاب میں انٹرسٹ لیتا ہے، جو کہ ان چیزوں میں انٹرسٹ لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ جو ہدایت گین کرنا چاہتا ہے، جس کو ہدایت میں انٹرسٹ ہوتا ہے، اللہ اسی کو ہدایت سے نوازتا ہے۔ جس کو ہدایت میں انٹرسٹ نہیں ہوتا نا، اللہ اس کو ہدایت سے نوازتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو سرچ کر رہے ہوتے ہیں ہدایت کو، یا جن کے دل نرم ہوتے ہیں، اللہ انہیں کو ہدایت سے نوازتا ہے۔ اور کیونکہ ہدایت و گمراہی تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے، ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ کن طریقوں سے آپ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے ہم نے کتابیں بھیج دی، آپ کے لیے ہم نے 1,24,000 پیغمبر بھیج دیے جو کہ وقتاً فوقتاً آتے رہے، اور آپ کو اللہ کی طرف جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے نا، سب ایک الہ کی طرف بلانے والے تھے، سب ایک اللہ کی طرف بلانے والے تھے، سب کا ایک ہی ٹارگٹ تھا، سب کا ایک ہی گول تھا کہ سب کو الہ کی طرف، ایک معبود کی طرف بلایا جا سکے، سب کو توحید کی طرف بلایا جا سکے، سب کو اس چیز کے لیے بلایا جا سکے، سب کا ایک ہی مقصد تھا۔ تو اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی جا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ساری نشانیاں دے کر بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لا سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نشانیاں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف معجزات اور آیات دے کر نبی بنا کر بھیجا تھا، اور حکم دیا تھا کہ لوگوں کے دلوں پر جو کفر و شرک، ضلالت، معصیت، جہالت کے تاریک پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہدایت کی روشنی میں دور کر دیا جائے، اور تاریکی کے پردوں سے نکال کر نور کے پردوں میں لے آیا جائے، اور ان کے ایمان اور اطاعت کی روشنی جو ان کو وہ چیز دی جائے جو کہ تورات کی صورت میں تھی، اور پھر ان کو دین کی طرف یا ایمان کی طرف لے آیا جائے، تو یہ اس طرح سے یہ نور کی طرف آ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں سے بھی کچھ لوگ تھے جو ایمان لے آئے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دل غفلت کے زنگ سے ان کے زنگ ایسا چڑھا ہوا تھا کہ غفلت
کے زنگ سے وہ آلودہ رہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے لوگوں کو انعامات اور احسانات یاد دلا کر بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بہت سارے معجزات دیے گئے، جیسے کہ فرعون کو مغلوب کرنا، پھر جادوگروں کا ایمان لے آنا، پھر ان پہ ایک ٹڈیوں کا بھی طوفان آیا تھا، جوؤں کا طوفان آیا تھا، خون کا طوفان آیا تھا، اہل مصر یعنی فرعونیوں پر ان تمام چیزوں کا پہنچنا، سمندر میں فرعون اور اس کے لشکر کا غرق ہونا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بچایا، جنگل بیابان میں اللہ تعالیٰ نے انہیں من و سلوہ جیسا رزق عطا فرمایا. ان تمام احسانات کو یاد دلایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے جو لوگ مصائب پر صبر کرنے والے، دکھ سکھ میں ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کو گزشتہ جو تکالیف ہے، جو مصائب ہیں، جو پریشانیاں ہیں، یہ ان کے لیے شکر گزاری کا موقع بنے گی. ٹھیک ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بلا شبہ یہ عبرتیں ان کے لیے ہیں جو کہ صابر اور شاکر ہیں، جنہوں نے صبر کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہت ایمان سے نوازا گیا، بہت سارے انعامات سے نوازا گیا، بہت سارے اکرام سے نوازا گیا. تو اس لیے یہاں پہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو ایسا ٹائم آئے، مشکل آئے، پریشانی آئے، اس پہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے ایسا سامان پیدا کرتے ہیں کہ وہ شکر گزار بن جاتے ہیں. جیسے کہ قرآن کیا کہتا ہے، جب بھی آپ کو مشکل پیش آتی ہے، جب بھی آپ کو مصیبت آتی ہے، تو آپ نے دو چیزوں کے ذریعے سے اللہ سے ہیلپ مانگنی ہوتی ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ نماز. پھر اس کے علاوہ صبر. صبر کریں اور نماز پڑھیں. ان دو چیزوں کے ذریعے سے آپ جب اللہ سے ہیلپ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. پھر عربی زبان کی یہاں پہ خصوصیت ان آیات میں بیان کی گئی ہے، اور جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس زبان عربی زبان میں نازل فرمایا ہے. عربی زبان کی خصوصیت بہت ساری ہیں. عربی زبان آسمان کی، کہہ لیں کہ آسمان کے آفس کی دفتری زبان کہہ سکتے ہیں اس کو. فرشتوں کی زبان بھی عربی زبان ہے، لوح محفوظ کی زبان بھی عربی ہے، اور جنت میں جو اہل ایمان کا وطن اصلی اور دائمی ہے، اس کی زبان بھی عربی ہے. ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ 3 وجہ سے عرب سے محبت کرو. 3 وجہ سے عرب سے محبت کرو. ایک یہ کہ میں عربی ہوں، دوسرا یہ کہ قرآن عربی میں ہے، تیسرا یہ کہ اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی. روایات میں یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان جنت میں عربی تھی. زمین پر نازل ہونے اور توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان ہی میں پھر تغیرات پیدا ہوئے، پھر دوسری زبانیں پیدا ہو گئی. پھر لغت عرب جو عرب ہے وہ تمام لغات عالم میں سب سے اشرف، اکمل اور سب سے افضل زبان ہے. اس لیے کتاب الہی قرآن کریم کا نزول بھی اسی زبان میں ہوا، کیونکہ یہ ساری زبانوں سے بہترین اور افضل ترین زبان ہے. پھر ان آیات کے لاسٹ پہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. یعنی پچھلے واقعات، خواہ وہ منکروں کی سزا، عذاب سے متعلق ہوں یا اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کے متعلق ہوں، بہرحال ماضی کے جو بھی واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی بڑی بڑی نشانیاں اور دلائل موجود ہیں، مگر اسی شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہو. یعنی اگرچہ کھلی ہوئی نشانیاں اور دلائل ہر غور کرنے والے کی ہدایت کے لیے ہے، مگر جو بد نصیب کفار ہیں ان میں غور و فکر نہیں کرتے، ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. فائدہ صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو صبر و شکر کے پیکر ہیں. اس سے مراد اہل ایمان والے ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 2 حصے ہیں، آدھا حصہ صبر ہے اور آدھا حصہ شکر ہے. شکر کی حقیقت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی اور حرام و ناجائز کاموں میں خرچ نہ کیا جائے، اور زبان اور دل سے اللہ تعالیٰ کا احسان مانا جائے، شکر ادا کیا جائے، اور اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کاموں کے ذریعے سے، اپنے ایکشن کے ذریعے سے بتایا جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے شکر گزار ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی اپنے شکر گزار بندوں میں فرمائے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو. اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَصُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ
जब तुम्हें फ़िरौन वालों से निजात दी, जो तुम्हें सख्त तकलीफें पहुँचाते थे, तुम्हारे बेटों को वयुज़ब्बिहून अबनाअकुम, जो तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते थे, वयस्तहय्यून निसाअकुम, तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे, वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें आपके रब की तरफ से बहुत बड़ा इम्तिहान था। वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम, वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, और इस वक्त को याद करो जबकि तुम्हारे रब ने तुम्हें इत्तला दी कि अगर तुम शुक्र करोगे तो तुम्हें ज्यादा नेमत दूंगा। वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। वक़ाल मूसा, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, इन तकफुरु अंतुम वमन फिल अर्ज़ि जमीआ, और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम और दुनिया भर के आदमी सब मिलकर भी नाशुक्री करने लगो, फ़इन्नल्लाह लग़निय्युन हमीद, तो मेरा अल्लाह बिल्कुल सारी खूबियों वाला है, बिल्कुल इस चीज़ से बेइख्तियाज है कि वो सारी खूबियों वाला है। अ, पहले जो हमने आयात डिस्कस की उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तायद के लिए ये बताया गया था। यहाँ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत ऐसी है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। पहले भी रसूल आते रहे हैं। इस सिलसिले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र फरमाया गया, बताया गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मुख्तलिफ मोजज़ात और निशानियाँ देकर नबी बनाकर भेजा गया था, और अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया था कि अपनी कौम को जहालत की तारीकियों से और ज़लालत से निकाल कर नूर ईमान की तरफ ले आइए, उनके दिलों को गफ़लत से दूर कर दीजिए और इनको अपने एहसानात और नेमतें याद करवाइए जो अल्लाह ताला ने इन पर एहसानात किए। चनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म इलाही की तामील की और अपनी कौम को गुज़श्ता मसाइब और इनामात की याद दहानी कराई, और कौम से जो फरमाया, और अब उन आयात का यहाँ पे ज़िक्र किया जा रहा है कि क्या-क्या अल्लाह ताला ने उन पे इनामात किए थे, उन इनामात का ज़िक्र इन आयात में किया जा रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात की जा रही है कि फ़िरौन के मज़ालिम से निजात दिलाई गई। तो यहाँ पे ये भी बात की गई, युज़ब्बिहूना अबनाअकुम, जब आपके बेटों को ज़िबा कर दिया जाता था और बेटियों को ज़िंदा रखा जाता था। तो इसमें भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि देखिए, तुम मेरी पैदाइश से पहले मिस्र में किस कदर ज़िल्लत और मुसीबत में थे। अगर आपके यहाँ कोई लड़का पैदा होता, बेटा पैदा होता, तो फ़िरौनी इसको कत्ल कर दिया करते थे, और अगर लड़की पैदा होती, बेटी पैदा होती, तो इसको छोड़ देते थे। शहरी हकूक जो थे, उससे आप सब लोग महरूम थे। हुकूमत में आपका कोई हिस्सा नहीं था। मेहनत, मशक्कत आपसे करवाते थे। उजरत आपको नहीं देते थे या बहुत कम देते थे, और आपकी औरतों से नाकाबिले बर्दाश्त मशक्कत लेते थे, और ये तमाम मसाइब परवरदिगार की तरफ से आप पर आजमाइश थे। कुछ ज़माना के बाद अल्लाह ताला ने फ़िरौन के मुज़ालिम से आपको निजात दी, आपको चैन और सुकून अता किया, राहत और ऐश आपको दिया, दुश्मनों पर भी आपको गालिब कर दिया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम से ये भी फरमाया कि याद रखिए, अगर अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र करोगे तो इसके हुक्म पर चलोगे तो इसने वादा कर लिया है कि आपको ज़वाल नहीं होगा, बल्कि मज़ीद ऐश, राहत, इज़्ज़त, हुकूमत, नजात, आखिरत आपको मिलेगा। और अगर आप कुफ़रान नेमत करोगे, अल्लाह ताला का इनकार करोगे, और जो नेमतें आपको अता की गई हैं उस पे आप शुक्र नहीं करोगे, तो फिर अ, ना तो आपकी आखिरत में निजात होगी, और अल्लाह ताला आपसे जो आपको इज़्ज़त दी गई है, जो आपको शोहरत दी गई है, जो आपको हुकूमत दी गई है, सब कुछ आपसे छीन लेगा। अल्लाह ने अज़ाब का भी वादा किया है, वो सख्त अज़ाब से दोचार करेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से ये भी फरमाया कि लोगों, खूब समझ लो, अताअत और मासियत तुम्हारा ही नफ़ा, इससे तुम्हारा ही नफ़ा है। अगर आप नफ़ा हासिल करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला की अताअत करें। अगर आप नफ़ा हासिल नहीं करना चाहते, आप आखिरत का अज़ाब मोल लेना चाहते हैं, तो अगर आप कुफ़्र करेंगे, अल्लाह को नहीं मानेंगे, तो अल्लाह ताला की खुदाई में कोई फ़र्क नहीं आएगा।
آپ کے عبادت کرنے سے، نہ کرنے سے، اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے سے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے سے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، یعنی تمام مخلوق سے بے پرواہ ہے، ساری خوبیوں کا مالک ہے، وہ اپنی ذات میں حمید ہے، یعنی مستحق حمد ہے۔ کوئی اس کی حمد نہ کرے تو اللہ کے سارے فرشتے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد بیان کرتا ہے، اس کی تعریف بیان کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے جس میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے جنوں ان سب کے سب ایک اعلیٰ درجے کے متقی شخص کے نمونہ پر ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں نہ تو یہ کچھ بڑھ جائے گی اور نہ ہی اس میں کوئی فرق پڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جیسی ذات ہے وہ ویسی ہی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی عبادت کرے یا نہ کرے، کوئی اللہ تعالیٰ کے رستہ اختیار کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔ ہم جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جتنی عبادات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رستے پہ چلتے ہیں، پردہ کرتے ہیں، جتنے معاملات ہمارے ہوتے ہیں دین پہ چلتے ہوئے، وہ سارے کے سارے ہماری اپنی پرسنالٹی کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم کسی پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے، نہ تو ہم معاذ اللہ پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی احسان کرتے ہیں، بلکہ ان کا ہم پہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے پیغمبر سے نوازا جو دنیا کا سب سے اعلیٰ غرفت اور دنیا کا لاسٹ پیغمبر ہے، آخری پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی سے نوازا اور ایسے امتی بنا کے بھیج دیا، ایسے نبی کا فالوور بنا دیا جس کے لیے خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خواہش کرتے تھے کہ میں بھی ان کا امتی ہوتا، کاش میں بھی ان کا امتی ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر عبادت کریں گے تو اس میں ہماری اپنی ذات کا فائدہ ہے، اگر عبادت نہیں کریں گے تو بھی اپنی ذات کا ہی نقصان ہے۔ تو جو سرکش ہے، نافرمان ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ سرکشی کریں گے، نافرمانی کریں گے، ناشکری کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے ان کو عبرتناک انجام سے نوازے گا، اور پھر ان کا شمار ایسے لوگوں میں ہو جائے گا جو کہ نشان عبرت تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی فہم اور سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں ہر حال میں اپنی اطاعت گزار صابر شاکر بندوں میں شامل فرمائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بنا کر زندہ رکھیں، اور سب سے بڑی نعمت دین اسلام اور ایمان جو ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، ہمیں اس کی قدر اور اس کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے اپنی زندگی کو قرآن اور اسلام کے مطابق گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔